دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا نیچے رکھ دیں منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا آپ تو کری اندازہ بندے آیا آپ تو کری اندازہ ایک پاک بطن دروازہ علی منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا سبحان اللہ در ہے در دام لیے بندے در ہے در دام لیے در ہے در دام لیے بندے در ہے در دام لیے آسمان پاک نو چلیے علی منگتا منگتا آپ نے کہنا ہے علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا ویکھ لے آپ پریتم ویکھ لے آپ پریتم کمبر سلمان تے میسم علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا مثال حیدری حیدرا میرا پان نسبت دا میرا پان شور شہر دے اندر میرے باہو دا دربار علی دا منگتا سلطانیہ حق بہو سچ بہو علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پانچ نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرے آئیے وہ بی بی جنت میں جو ملکہ ہوگی تمام خواتین کی وہ سردار ہوگی ہم بھی اس میں شامل ہیں آؤ اس بی بی کا قصیدہ پڑھیں سبحان شبیر شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا سبحان اللہ شبیر شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا پردے تھیاں دے کجن والی سیدہ زینب دی امی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیری کمی زہرا تیرے فانگے تے مکھتا صدقہ میں خانہ شامی تے کمی زہرا رات سدے کریں دے گزری کلی بھی رچ کے نہ سمی زہرا رات سدے کریں دے گزری کلی بھی رچ کے نہ سمی زہرا ادھر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پتران دا کمی زہرا سبحان اللہ پانچ نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرے حیدری نعرہ حیدری حیدری نعرہ تکبیر مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری پانچ نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی آئیے بڑا خوشی کلام ہے سیدہ پاک جب حضور کے گھر میں آئی آپ کی ولادت ہوئی کیا خوبصورت کلام ہے محبت سے پڑھنا ہے نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے سبحان اللہ کیا بات آج نئی سلطانی کے گھر میں بھی بیٹی ہوئی ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے نبی دے گھر وچ آئی ہے بی بی نبی دے گھر وچ نبی دے گھر وچ آئی ہے بی بی نبی دے گھر وچ نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے نبی دے گھر چ زہرا آگیا نے گھر چ زہرا آگیا نے زمانے وچ خوشیاں چھا گیا نے زمانے وچ خوشیاں چھا گیا نے نبی دے
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪਨ ਬਖਸ਼ਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਪਨ ਬਖਸ਼ਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜ਼ਹਰਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੱਗੇ ਗਏ ਬਰੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਕਿਤਾ ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਐ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਚ ਸਾਰਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਆਪ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਅब्बास ਅਤਾ ਕੀਤਾ। या अब्बास नारा लाउण लगे शर्म महसूस ना करया करो। आ हुकूमतां होंदियां इमरान खान दे जलसियां विच इदां नारे वजी होंदे हैं, इमरान खान दे जलसियां विच नवाज शरीफ दे जलसियां विच किन्नी नाराबाजी होंदी ते बाद च पता लगदा है कि साडे इमरान गलत निकले ने, इंज हो गया ते इंज हो गया ते इंज हो गया। जैसी आवाम होती है वैसे कुरान होता है, लेकिन सुभान अल्लाह कुर्बान जाऊं जिन्हां दी हमेशा ही मोहब्बत रहनी है, असीं उन्हां दा नारा क्यों ना मार। सुभान अल्लाह पाजना दी पैतली सवा लख नारी हैदरी बाबा या अब्बास या अब्बास बाबा या अब्बास। इनके घर का बच्चा भी हो ना तो वो वलायत का बादशाह ही होता है, सुभान वो जन्नत का मालिक होता है। इनके घर का बच्चा कुर्बान जाओ बच्चा नूरी है इस तरह सुभान अल्लाह। छोटे से है अपने अब्बा जान वो जंगे सुई लड़ी ना तो आपने इजाजत मांगी अपने बाबा से, मौला अली बाबा ने बेटा तू छोटा सा है, छोटी तेरी उम्र है, तो आगे से पता क्या कहता है कि आपने बाबा आपने भी जो जगह खैबर लड़ी है ना तो आप शेर खुदा है, मैं शेर खुदा का पुत्र हूँ। वो क्या कहते हैं अज जंगे गए बदे अज जंगे गए बदे दाता नु मलजर जेना भी खावा फिर मैं अब्बास नहीं। अज जंगे गए बदे दाता नु मलजर जेना भी खावा फिर मैं अब्बास नहीं। अज जंगे गए बदे दाता नु मलजर जेना भी खावा फिर मैं अब्बास नहीं। पंजतनिया तुम जा भी न चे मैं पंजतनिया
سنا ہے بیویوں کے علی پاک کا نام لینا اور ان کا چہرہ تکنا نبی کریم نے فرمایا ثواب ہے. سبحان اللہ. بیٹا باپ سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے بابا جی بابا جی نا دادا گاتے پڑھ پڑھ کے جگ کرنی سکھ لئیے خیالات سے لڑ لڑ کے جگ کرنی سکھ لئیے خیالات سے لڑ لڑ کے سوچے آئے وہ کرے سا نبی کریم نے فرمایا علی پاک سواری تے سوار ہوئے نے ایک پیر سواری دا مدینے دوجا خیبر ہائے ہائے میں قربان جاواں علی ولایت دے شہنشاہ نے میں قربان جاواں کیا دے رہے سرکار نے کان میں جا کے علی آنکھیں کھولا میں محمد ہوں علی نے آنکھیں کھولی اشار لکھتا ہے کھولی آنکھیاں مولا علی جل عید نبی دی ہوئی دیکھ کے مکھڑا پاک نبی دا عید علی دی ہوئی عید علی دی ہوئی تیرے ابو طالب نے اللہ 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 تیرا ہمارے دے سائے نے علی جگی پہ آئے نے علی جگی
बुलंद मर्तबे वाला होवे है किसी दी निशान ना 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 अल्लाह दे तारीफ अल्लाह अकबर जिथे बच्चा पैदा होवे वो जगह पलीद हो जाली वाह अली तेरी शान दी कुर्बान जावा तू आया किताबा पाक हो गया अली मुर्तज़ा दियो मुबारक अली मुर्तज़ा मिलिया हम जो पढ़ रहे हैं क्या है इस पढ़ाई से ज्यादा अच्छी बातें हैं आपकी तो हम सुन लेते हैं आपकी बातें सुन लेते हैं मेरी बहन ये कौन सा दर है ये कौन सी बातें हैं ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये उनकी बातें हैं यहाँ पर अपनी बातें न करें बड़े मेहरबानी चुप कर जाए बयान बात नहीं होगा चुप करके बैठ जाए आराम से सुने जो पढ़ रहे हैं इतना अजीम जिक्र हो रहा है इतना अजीम जिक्र हो रहा है सुभान अल्लाह नारे रिसालत मुबारक अली मुर्तज़ा
خاموشی سے بیٹھے ہیں, بیان ہونے لگا ہے, کسی نے بولنا نہیں ہے. ایک بار مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. تسی اتنے بہ کے درود پاک پڑھو, مدینے والا مدینے بہ کے سنے, اللہ کرے تہاڈیاں جھولیاں مراداں نہ پڑھن مل کے. بالغ العلا بے کمال, مل کے. ویسے بھی اج جمعہ بڑے کثرت نال درود پاک پڑھیا کرو مل کے. بالغ العلا بے کمال ہی, بالغ العلا بے کمال کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, مل کے. صلو علیہ وآلہ, آقا صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. آپ ادھر بیٹھے نا, ادھر بیٹھے, ادھر تشریف رکھیں آپ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا, سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جائے گا, اتار دے جسے آل نبی سفینے سے, اور دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. نبی کا نام اگر لو تو اس عقیدت سے کہ دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن, نبی کے در کے گداگر منگتے سائل رئیس ہیں محسن, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور مانگنے کو جو آئے عطا دیتے ہیں, آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. گالیاں کوئی جو دیتا ہے تو دعا دیتے ہیں, دشمن آ جائے تو چادر کو بچھا دیتے ہیں. نعرہ رسالت. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو جو ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے کہ ہم اسلام اور دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے, اذان ہو رہی ہو نا تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے. اب میں نے اکثر دیکھا ہے, محفل پاک کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے. ویسے تو گھروں میں تو ماشاءاللہ سے سرے سے ہی ہم احترام نہیں کرتے, بولنا نہیں یہاں پہ بیٹھ کے کسی نے آواز پلیز جا رہی ہے, اچھا نہیں لگتا ایسا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ محفل میلاد کا احترام کرنا تو یہ تو یہاں تو کرنا چاہیے, لیکن یہاں پہ بھی لوگ نہیں کرتے. اگر اذان ہو رہی ہو نا تو باتیں نہیں ختم ہوتی. میں کہتی کتنا اچھا وقت تھا کہ جب اذان ہوتی تھی نا اور بڑی بوڑھیاں بڑے بوڑھے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے نا تو وہ قرآن مجید کو بند کر دیتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے, اذان کا احترام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اب گھروں میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں سارے, بول رہے ہوتے ہیں سارے. اگر گانے لگے ہوئے ہیں تو گانے لگے ہوئے ہیں, مست ہیں, لوگ سن رہے ہیں. اگر محفل ہو رہی ہے تو محفل ہو رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں, مست ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں مست ہیں. اذان ہو رہی ہے تو اذان کا کوئی احترام نہیں کرتا. اللہ کے ذکر کو, اللہ کے اس بلاوے کو, اس ندا کو بڑی محبت سے سننا چاہیے, کیونکہ اس کو سننے کی بھی نیکیاں ہیں. اور ایک میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ سرکار کی حدیث سے ہی سناتی ہوں کہ ہمارا اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہاں پہ مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. دیکھو اپنے وعدے کا کام ہے, اپنے لیے کرتے ہیں, اللہ نے اس کے لیے بھی بینیفٹ لکھا ہوا ہے, اللہ نے اس کا بھی فائدہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم گلی میں چلتے جا رہے ہیں اور راستے کے اندر کوئی خاردار کوئی چیز ایسی ہے, کوئی اس طرح کر کے کوئی ایسا تکلیف دینے والی چیز ہے, اگر اس کو اینٹ ہے کوئی, اس راستہ صاف کرتے ہیں نا تو اس کا بھی اسلام ثواب دیتا ہے. ہمارے دین میں اس کی بھی نیکی ہے. اگر پانی کا گلاس جب آپ محفل
महफिल में आए बैठे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर किसी को कोई दूसरा लेट आया है, उसको जगह नहीं मिल रही बैठने की, तो आप उसे बोलो कि मेरी बहन इधर आ जाए, थोड़ा सा आप साइड पे हो जाए और वो बैठ जाए। अगर वो बैठ जाए तो इसका भी सवाब। फिर अगर जिससे आप बात करना पसंद नहीं करते, जो आपके दुश्मन है, जो आपकी जो है वो रकीब है, जो आपकी जो है वो हरीफ है, तो जो आप कोई दुश्मन है ऐसा, तो अगर हम उसको भी मुस्कुरा के देखेंगे ना तो इसका भी सवाब है। सुभान अल्लाह। एक तो बाकायदा महफिल मिलाद करवाते हैं लोग, उम्रे पे लोग भेजते हैं, यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं, उनको जहेज देते हैं, ये तो बड़ी बड़ी नेकियां हैं। लेकिन हमारे इस्लाम में जो है वो नेकी के लिए जो कदम उठाया जाता है उसका भी सवाब है, उसका भी। बेटा आप नीचे बैठ जाओ, ऐसे नहीं करो, जी बैठो। तो ठीक है ना, इस चीज का भी सवाब है। और हम जब खाना बनाती हैं घरों में, सारी बातें मर्द तो नहीं करते ना, ये काम हम लोग ही करते हैं ना घरों में, खाना बनाते हैं। तो खाना में हर बयान में, हर महफिल में मेरा ये बयान लाजमी होता है कि जब हम घरों में खाना बनाते हैं तो वो खाना जमीन पे गिरता है। जब जमीन पे गिरता है तो वो हलाल खाना जो है वो इस तरह बर्बाद होता है, तो वो जरा सा भी गिरे तो वो अपने कमाने वालों के लिए, अपने खाने वालों के लिए बददुआएं करता है। फिर घरों में होते हैं लड़ाई झगड़े, और आपने देखा होगा अपने घरों में, हमारे घरों में कितने लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए, वैसे तो सारे ही बिजी होते हैं, बच्चे भी स्कूल कॉलेज में जो है वो, खामद भी जॉब पे, ठीक है ना, बच्चे बेटियां स्कूल कॉलेज, लेकिन शाम को जब सब इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई घर में लड़ाई झगड़ा लाजमी होता है। इस तरह आम फैमिलीज में देखा गया है। उसकी वजह ये है बीबियों, तो एक तो बेनमाजी है हम लोग। हम कहते हैं भी हमें थोड़ी सी तकलीफ हो भी हम भाग जाते हैं, थोड़ी सी उंगली पे मसला कोई बन जाए तो हम कहते हैं भागो भाई भागो, उस फकीर के पास जाओ, उस जो है वो दरवेश के पास जाओ, उस अल्लाह के वली के पास जाओ। तो इस तरह जगह जगह पे जो पीर बन के बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, जो हकीकतन में पीर हैं वो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मानने वाले हैं। और माशाल्लाह से ऐसे भी पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रूहानी इलाज करते हैं, नूरानी इलाज करते हैं, कुरान और हदीस से इलाज करते हैं। लेकिन उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन पे आंखें बंद करके औरतें यकीन करती हैं और भाग जाती हैं कि बस हम चले जाएं उनके पास, और वो कहते हैं बकरा लेके देंगे तो तेरा काम होना है, तेरा काम नहीं होना। उन्होंने घर भावें 100 रुपए दिहाड़ी ना पैंदी हो, ठीक है ना, तो कमाने वाला भले 200 भी ना एक दिहाड़ी का कमा रहा हो, लेकिन अब बकरे थले गाल ही नहीं करते। इस तरह के पीर है, इस तरह के पीर है जो अल्लाह की रजा के लिए करता है ना, वो कुछ मांगता नहीं होता, ठीक है ना, अल्लाह की। और कोशिश किया करे कि जो है वो जो अल्लाह वाले हैं, खासकर आहले बैत में से जो है, आले अली में से जो है, सैयद कहीं भी हो तो बड़ा एहतराम किया करें। आपके गांव में भी माशाल्लाह से है और इधर भी है, सैयद जो है ना उसका एहतराम करें। इसलिए नहीं करें कि उसके लिए करें, इसलिए करें कि वो नबी करीम का खून है, सरकार को भी हमने ये चेहरा दिखाना है, एहतराम किया करें। और अगर सादात में कोई करता है, ठीक है ना, पीरी फकीरी, तो जरूर उससे अपने दुख शेयर करें, उसे वसीला बनाएं, ठीक है ना, उनसे अपने मामलात के लिए पुशकिश करें तो मेरा मालिक हम पे आसानियां करे। ये नहीं, देखिए कुरान में अल्लाह ने हर चीज का इलाज रखा है, कुरान हकीम है, तो वो घर में बंद पड़ा हुआ है शेल्फ में, वो वैसे ही बंद पड़ा हुआ है तोकों में, वो वैसे अलमारियों में बंद पड़ा हुआ है। मैं यकीन करें एक घर गई महफिल में, तो मैंने ना महफिल के बाद चूंकि मेरे 2-3 प्रोग्राम थे, इसलिए मुझे मगरिब उधर ही हो गई, दूसरा या तीसरा प्रोग्राम था, ये रबी और शरीफ की बात है मेरा ख्याल। तो मैंने उस बीबी से कहा, मैंने कहा मुझे कुरान मजीद हो, मैंने सूरह मुल्क पढ़नी है, तो मेरी रूटीन है कि मैं वो पढ़ती हूँ मगरिब के बाद। तो जब मैंने उनसे मांगा ना, तो यकीन करें उन्होंने वो पेटियां जो जैसे रिवाज होता है घरों में, तो उसके ऊपर रेल पड़ी हुई थी, उसमें से वो निकाल के दिया। तो मैंने जब पकड़ा ना, तो वो मुझे पकड़ा कि कुरान मजीद, वो बाहर चली गई। तो महफिल के बाद की बात है, तो मैं नमाज के बाद जब मैंने वो कुरान मजीद पकड़ा, तो जब मैंने उसको देखा गौर से, तो उसका गुलाफ भी सारा मिट्टी से भरा हुआ था। जब मैंने उस गुलाफ को उतारा तो अंदर से यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद ये कुरान मजीद को आज मैंने खोला है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो बहरहाल मैंने उन्हें जो है वो कर देना चाहिए शर्मिंदा वैसे, लेकिन तन्हाई में करना चाहिए बंदे को। तो फिर मैंने उसको आते हुए, क्योंकि लोग थे वहाँ रूम में और भी, तो मैंने कहा इसका दिल भी ना दुखे, लेकिन मैंने फिर अलग करके उसे कहा कि जब मैंने कहा मुसल्ला मांगा, तो फिर भी आपने बड़ी मुश्किल से मुझे ढूंढ के दिया। हम मुसलमान घरों से ताल्लुक रखते हैं, हम महफिल करवाते हैं, ये महफिल करवाना फर्ज नहीं है,
ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا شوق ہے, ہماری محبت ہے. محبت کا کوئی ایک خاص صورت یا اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی. اب بلے نے تھے نچ کے یار منایا, مولا حسین نے نیزے پہ چڑھ کے, تو کسی بھی طرح ہم اپنا عشق ہے نا, اپنا عشق ہے وہ جیسے بہ جائے. لیکن بیبیوں اس چیز کا تو خیال کریں, ہم مسلمان گھرانوں سے ہیں. ہمارے اندر, ہمارے گھر کے اندر موبائل فون جو ہے وہ ہر کمپنی کا ہوگا. موبائل فون ہمارے ایک بچے کے پاس ہوگا, لیکن ہمارے گھروں میں مصلے کتنے ہیں, جائے نماز کتنے ہیں. آج جا کے اپنے گھر میں اپنے غور کیجیے گا کہ ہمارے گھر میں جائے نماز, اس گھر سے پہلے جائے نماز نہیں مجھے مل رہا تھا. پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مسلمان تو ہیں, اللہ اکبر, یہ ہماری حالت ہو چکی ہے, یہ ہماری حالت ہو چکی ہے. مجھے رونا آ گیا قرآن مجید کو دیکھ کے. میں نے کہا اللہ معاف کرنا, ہمیں بھی معاف کرنا. مجھے خود اپنے پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نعت کرنی کرتی ہوں. میں ویسے آن لائن بیان تو نہیں کرتی, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جب میں اس کے بعد آن لائن پڑھنے کے بعد جب میں بیان کر رہی ہوتی ہوں تو میں اس میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کے بارے میں بتایا کروں. ٹھیک ہے نا, ان مسائل کے بارے میں کہ جن سے ہم دور ہو گئے ہیں. جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ. آپ میں سے میں نکالوں تو یقین کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, اگر آپ لوگ سچ بولے تو یہ اکا یا دکا لوگ کہیں گے میں نماز پڑھتی ہوں. کیا ہم اپنا منہ لے کے جائیں گے, کیا ہمارا اپنے اعمال لے کے جائیں گے, ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن میرا بار بار اللہ سے معافی مانگ لیا کرے. توبہ ٹوٹتی ہے تو بار بار قیمتی چیز کوئی بھی ٹوٹ جائے نا, اس کو پھینکا تھوڑی کرتے ہیں نا, اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو توبہ ٹوٹتی ہے تو بار توبہ کیجیے, بار توبہ کیجیے. اور جس کو سکون نہیں ملتا, جس کو سکون, دیکھیں آپ کے گھروں میں آپ شادی شدہ ہیں, سبھی بچے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے نا, تو ظاہری باتیں آپ کھا کے ہی سوتے ہیں, لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک دلی سکون نہیں ہے, ایک سکون نہیں ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ میں بھیڑا بھراواں تو دکھی ہوں, میں فلانے تو دکھی ہوں. تو کسی پر امید نہ رکھا کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ سے امید توڑے نہیں, کسی سے امید لگائے نہیں. اور آپ نماز ادا کیجیے. جب ہم نماز ادا کریں گے نا, جو سجدے میں سکون ملتا ہے وہ یقین کریں وہ کہیں نہیں ملتا. اگر آپ کو پھر بھی سکون نہ آئے تو پھر آپ کوشش کریں گے کسی کا دل تو نہیں دکھائے. ٹھیک ہے نا, سجدے میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے. دو آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں, وہ سجدے میں اپنے رب سے باتیں کیجیے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, آپ کو بار بار کوئی پیر فقیر ڈھونڈنے پڑیں گے. کوئی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں لگا کے, ٹھیک ہے, دکانیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ لیتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں. جادو ٹونے سے یاد آیا کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں. ٹھیک ہے, جو بندہ کسی سے پیسہ لیتا ہے یا کچھ ادار مقروض ہو جاتا ہے, سرکار مصطفیٰ نے کبھی ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا جو مقروض ہو کے آتے تھے. پھر ان کے لواحقین میں سے کسی نے ان کا قرض ادا کرنا, پھر جا کے جنازہ. تو آپ بھی سوچیں کسی کا روپیہ تو نہیں دینا, 1 روپیہ وہ بھی قبر کے اندر ہمارے گلوں کا پھندا بن جائے گا, وہ بھی جہنم کی آگ سے تپ تپا کر اللہ ہمارے جسموں پہ لگائے گا. تو کس طرح برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے پناہ مانگتی ہے, دنیا کی آگ اس سے پناہ مانگتی ہے, جو اس سے زیادہ کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ قوی ہوگی. ٹھیک ہے, خطرناک ہوگی وہ والی آگ. تو کوشش کریں کہ آپ کے سر پر کسی کا 1 روپیہ نہ ہو. ٹھیک ہے, مقروض نہ ہو. ہم لوگ اللہ سے معافی مانگ لیں. سکون نہیں ہے تو نماز پڑھیں. نماز میں آپ کی صحت بھی ہے, روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے. کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز وہ جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے حیائی, اور میں نے تو ویسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بچائے, خود بڑی گناہگار ہوں. اللہ ہم سب کو بچائے کہ ادھر نماز پڑھی ادھر چغلی کی, ادھر نماز پڑھی ادھر زنا کیا, ادھر نماز پڑھی ادھر تاش کھیل لے, ادھر نماز پڑھی ادھر شراب پی. تو اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سجدے وہ نہیں ہوتے کہ جس پہ یہاں پر نشان پڑ جائے, یہاں پر نشان پڑ جائے. سجدے تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے سامنے جھکیں اور یہ سر زمین پہ ہو لیکن نظارے آسمان کے ہو. کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ اس کے سامنے کون سی ذات ہے تو وہ قیامت تک سر سجدے سے نہ اٹھائے. اور پھر نماز تو مومن کی معراج بھی ہے, اور حضور کو بھی معراج ہوئی. تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے معراج ہے. نماز نہ چھوڑیے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں پیروں فقیروں سے ہماری جان چھڑوا دے گا. بار بار ڈاکٹروں پہ جانا پڑتا ہے, اللہ ان سے جان چھڑوا دے گا. گھر میں قرآن کھول کے پڑھا کریں. اگر آج آپ بیبیاں اپنی بچیوں پر اپنے بچوں پہ غور نہیں کریں گی تو دیکھیں
مغربی جو ہے وہ معاملات اتنے اس حد تک داخل ہو چکے ہیں، انوالو ہو گئے ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل، کہ ہم نکل ہی نہیں سکتے. صبح شام چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بولنا نہیں آتا وہ کہتے ہیں ہمیں ٹچ موبائل دے دو. ہم گیمز کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان سے ایسی شوائیں نکلتی ہیں جو آنکھوں کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دماغ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کیا کریں تو اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک آخری بات میں ہاتھ باندھ کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب صبح اماں اٹھ کے، بابی اٹھ کے، چچی اٹھ کے، دادی اٹھ کے چولہے کے پاس بیٹھ کے ہنڈیا بناتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، تو اس کے ارد گرد سارے جمع ہو جایا کریں. وہاں پر کھانا بھی کھایا کریں، گپے بھی مارا کریں، بڑا مزہ آتا ہے. ساری زندگی انسان یہ ترس جاتا ہے. ان سے پوچھو جن کے بھائی بہن بچھڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ جن کے درمیان دوریاں ہو چکی ہیں. بیبیوں، یہ بڑی خاص دولت اور نعمت ہے. آج ہماری لڑائی جھگڑے گھروں میں بے سکونی کیوں؟ ہم ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں. اگر کوئی ادھر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اس کا بھی تعلق باہر ہی ہے کسی کے ساتھ فون پہ. وہ ہمارے پاس بیٹھا وہ دور ہی ہے مجھے ہمارے پاس. تو آپ کی بچیاں جب کالج سے آتی ہیں تو دوست بن کے ان سے باتیں کیا کریں. آپ کے بیٹے جب باہر سے آتے ہیں تو ان کے باپ کو چاہیے کہ جب وہ کام سے آئے تو یہ نا کہ میں تھکا ہوں، آواز نہ ہے کسی کی، میں مار دوں گا، میں یہ کر دوں. نہیں، ان کو ٹائم دیں. جتنا اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے وہ خراب ہونے سے بچ جائیں گے. یقین کریں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں پہ آپ کو معراج کے واقعہ سنا سکتی تھی، مولا علی پاک کی شان کے واقعہ سنا سکتی ہوں، لیکن میں جو اپنے ارد گرد ماحول دیکھ رہی ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. بیبیوں، ہماری بچیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، ہمارے بچے بھی خراب ہو رہے ہیں، اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، والدین کا قصور ہے. سارا دن ماں کام سے اس کو ٹائم نہیں ملتا، چگلیوں سے ٹائم نہیں ملتا، باپ کام سے آتا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرے بھی کوئی، میں تھکا ہوا ہوں. اور بچے سارا دن کبھی ٹیوشن بیگ ڈالا ہوا ہے مشینوں کی طرح، کبھی مدرسے میں، کبھی اسکول، ٹھیک ہے، کبھی وہ گیم کھیل رہے ہیں، کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے، ان کو پتہ نہیں قرآن بھی کھولنا ہے. بچہ اگر اپنی ڈائری نہیں کھولے گا نا اسکول کی تو وہ ڈرتا ہے، امی مجھے ٹیچر مارے گی، آج میں نے یہ کام میرا ہوم ورک کرنا ہے، مجھے مار پڑے گی. تو اس کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو تو حکم دو نماز کا، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. ایک بی بی کہتی ہے ایک بندے سے، درویش سے، بابے سے، وہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتائے کہ میرے بچے صبح نماز نہیں پڑھتے، میں ان کے ساتھ سختی کیسے کروں؟ میں 1-2 تھپڑ لگاتی ہوں، وہ بستر میں گھسے رہتے ہیں، ہم نے نہیں اٹھنا جی، نماز نہیں پڑھنی ہم نے. تو اس بندے نے بڑی اچھی بات کی، اس درویش نے، اس نے کہا کہ اگر تیرے گھر میں اسی کمرے میں، جس کمرے میں تیرے بچے سو رہے ہیں، آگ لگ جائے تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں گھسیٹ کے اپنے بچے ایسے گردنوں سے پکڑ کے باہر لے کے آؤں گی، میرے بچے کہیں جلس نہ جائیں، میرے بچے کہیں آگ میں جو ہے وہ جلس نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا، وہ بندہ آگے سے، وہ درویش آگے سے کہنے لگا بس یہی بات ہے، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو کتنا ڈرتی ہے تو پھر جب بے نمازی جہنم میں جلائے جائیں گے تو کیسے برداشت کرے گی؟ اس آگ سے بچانے کے لیے بھی تو گردنوں سے پکڑتی ہے، گھسیٹے گی، تو پھر اس جہنم سے بچانے کے لیے بھی تو گردنوں سے پکڑ، ان کو گھسیٹ کر نماز کے لیے لے کے آ. یہ ماں کا قصور ہوتا ہے. مائیں بہنیں بیٹھ کے چولہے کے پاس بیٹھ کے وہ کہیں بھی آج تجھے پراٹھا نہیں ملے گا، آج تجھے جو ہے وہ کوئی چیز بنا کے نہیں دوں گی، چائے نہیں ملے گی، آج تجھے پراٹھا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک تو نماز پڑھ کے نہیں آ جاتی، آج تجھے کھانا نہیں ملے گا جب تک تو نماز. یہ ہمارا قصور ہے. اگر ہمارا بچہ کہتا ہے میں نے گن لینی ہے تو وہ یقین کریں یہ ڈراموں کا اثر ہے، یہ فلموں کا اثر ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں جی ہم نے گن لینی ہے. میرے بھتیجے ہیں وہ گن سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، ایسے وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پپو جب ہمارے لیے لے کے آنی گن لے کے آنی. کیا یہ ماحول ہے؟ تو اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہی میرے بھتیجے ہیں، جب نماز پڑھی ہوتی ہوں تو اپنے چھوٹے چھوٹے جائے نماز لے کے آ جاتے ہیں. جو کرو گے بچہ وہی کرے گا. آپ گالیاں گندی نکالیں، بچے آپ کے برابر نکالیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ گالی ہے، لیکن وہ نکالیں گے، وہ سیکھتے ہیں. آپ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا ورد کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں. درود پاک میں بہت ساری چیزوں کے لیے شفا ہے. درود پاک اللہ سے قریب، اس کے محبوب سے قریب تر کر دیتا ہے. درود پاک پڑھنے والے بندے کو موت آسانی سے آتی ہے. درود پاک پڑھنے والے انسان کی پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں. اسے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوتی ہیں، اس کو سوالات میں بھی آسانی ہوتی ہے جب درود پاک کی کثرت کرتا ہے. اور جمعے والے دن جب درود
पाक की कसरत करे, इतनी कसरत करे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे करीब मेरे वो होगा। तो पढ़ लिए मोहब्बत के साथ, बलगल उला बेकमालिही कशफा तुजा बेजमालिही हसूल जमी ओ की सालेही सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू। आइए आखिरी कलाम है, 2 शेर, उसके बाद दुआ होगी। यादा सजन दिया अखियां हाय हाय वाह वाह वाह। अच्छा, आपने बयान सुना, झूठ नहीं बोलना। किसके दिल पे असर हुआ कि मैं आज के बाद अपने बच्चों को नमाज का बोलूं? खाना नहीं मिलेगा भाई, कान से पकड़ पकड़ के, गर्दनों से पकड़, उठ भाई नमाज। और मेरे नबी, मैं नबी के सामने झूठी पड़ जाऊंगी कि तुझे पराठे बना बना के देती रही, तुझे शॉपिंग करवाती रही, तुझे टच मोबाइल भी लेके दिया, तुझे नेट भी लगवा के दिया, पढ़ाई इतनी करवाई, तो वही हुजूर मुझसे पूछेंगे नहीं कि नमाज के लिए भी तूने मनाया कि नहीं? तो हाथ बुलंद करके बताया जरा, इसका दिल है कि मैं भी नमाज नहीं छोड़ूंगी और अपने बच्चों को भी। जज़ाकल्लाह, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। यादा सजन दिया अखियां अजरोन दियो औना महबूब मेरे ने, औना महबूब मेरे ने दामन दियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असी मलंग रसूल अल्लाह दे लबाते नगमे सल्ले अला दे। और दरूद पाक दी कसम करे, अगर अल्लाह ने सारे दुख खत्म कर दे, ना करौने की टेंशन, ना ज़लज़लियां दी टेंशन, आप जो कहते हो सुभान अल्लाह। लबाते नगमे सल्ले अला दे तो सुना होर वजीफे, तो सुना होर वजीफे, सोने दा विरद पकाउण दियो। सुभान अल्लाह। विच कबर दुआ है मेरी, आखिरी शेर है, उस तो बाद दुआ करनी है। चुप के तो सुभान अल्लाह। कबर दी, हशर दी, मौत दी टेंशन मुक जानी है। दरूद पाक दी कसरत, पढ़दे बहंदे होया, खांदे पींदे दरूद पाक मुंह च रखिया करो। अपने बच्चों नूं, अपने अपने आप नूं, अपने शौहरां नूं, अपने बेटियां नूं, भाईयां नूं नमाज ते लाना शुरू कर दो। ਅਸੀਂ क्यों नहीं ला सकते? ਅਸੀਂ ला सकदियां ने। विच कबर सरकार ने